مسلمانوں سے عاشقان رسول سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے، ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول اگر عید کا دن ہے، اس کو تم عید میلاد النبی کہتے ہو، تو پھر اس کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عید کے دن تو روزہ رکھنا ناجائز ہوتا ہے، تو تم عید کے دن یعنی کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کئی عاشقان رسول ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بھی ہر پیر کو روزہ رکھ کے گویا کہ اپنا میلاد منایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی دو وجہ بتائیں، دو وجوہات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام پہلی وحی کے نازل ہونے اور اپنی ولادت کے گویا کے شکرانے میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی عید میلاد النبی اگر عید کا دن ہے تو عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور اسی طرح اس دن روزہ رکھنے کو جائز کیوں قرار دیتے ہو؟ کیونکہ جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور اس دن روزہ رکھنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ اور ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ صرف دو ہی عیدیں ہیں، فقہ کی کتابوں میں چیپٹر ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں چیپٹر ہوتا ہے کتاب العیدین، دو عیدوں کا بیان۔ تو اب مسلمانوں پر اس طرح کے سوالات اور ان پر اعتراضات ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا تصور بڑا عام ہے، دین اسلام میں صرف دو ہی عیدیں نہیں ہیں، دو سے زیادہ عیدیں موجود ہیں۔ جیسے کہ 9 ذو الحجہ جو یوم عرفہ ہے، جس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کے ارشادات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کو عید کا دن قرار دیا۔ تو 9 ذو الحجہ کو کون سی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اور کیا 9 ذو الحجہ کو حاجی کے علاوہ دیگر افراد کے لیے کیا روزے کی ممانعت یا کراہت ہے؟ بالکل نہیں، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب موجود ہے، اور 9 ذو الحجہ کو کوئی عید بھی نہیں منائی جاتی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث دیکھتے ہیں، دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا، کہ اللہ پاک نے جمعہ کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن بنایا۔ اب جمعہ کے دن روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن ہم عید کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جو کہ ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، اور عید کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ ظہر سے پہلے صبح یعنی اشراق چاش کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اور خوب روشن ہو جاتا ہے، تو اس وقت صبح کے وقت نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو اور جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، اور ان دونوں دنوں میں نہ روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا اور نہ ان دونوں دنوں میں عید کی نماز کو لازم قرار دیا گیا۔ تو اب ربیع الاول کو جو عید کا دن قرار دیا جاتا ہے، تو ربیع الاول 12 ربیع الاول کے دن کو عید کا دن کہنا، اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ہم اس کے لیے عید کی نماز بھی ثابت کریں اور اس دن روزے کے حرام ہونے کو بھی شریعت کی نصوص سے ثابت کریں، کیونکہ جو سوال اور جواب اور اعتراض وہاں ہوگا وہ یہاں ہوگا کہ جب یوم عرفہ اور جمعہ کا دن عید ہونے کے باوجود ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا جائز، تو 12 ربیع الاول بھی عید کا دن ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا جائز۔ جس طرح جمعہ اور یوم عرفہ عید کا دن ہے لیکن ان میں نماز شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے، اسی طرح 12 ربیع الاول بھی عید کا دن ہے اور اس میں نماز لازم نہیں ہے، نہ شریعت کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ تو اب پھر سوال ہوگا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے اور نماز عید بھی ادا کی جاتی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو یاد رکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ شرعی عیدیں ہیں، اور ان کے لیے شریعت نے خاص احکامات بیان کیے ہیں کہ ان دونوں دنوں میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، پوری شرائط پائے جانے کے ساتھ نماز عید بھی لازم ہے اور روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ شرعی عیدیں ہیں، اور یہ شرعی احکام ان دو عیدوں کے ساتھ خاص ہیں۔ یوم عرفہ ہو، جمعہ کا دن ہو، 12 ربیع الاول ہو، یا اللہ کی نعمت کے نازل ہونے کا کوئی اور دن ہو، اگر مسلمان اس کو عید کا دن کہتے ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو خوشی کا دن منائیں، اللہ کی نعمت کو ظاہر کریں، وہ اما بنعمت ربک فحدث پر عمل کریں، اور وہ عید شرعی عید نہیں ہوگی بلکہ عرفی عید ہوگی۔ تو نماز کا لازم ہونا، روزے کا حرام ہونا شرعی عید کے ساتھ خاص ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ، اور ربیع الاول جو ہے وہ شرعی عید نہیں ہے، عرفی عید ہے۔ تو